السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو عربی لغت سیکھو۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد شاہد دوبارہ ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں، بلکہ عربک سٹوریز کے نام سے ایک نئی سیریز لے کر آیا ہوں۔ یعنی عربی کہانیوں کے ذریعے ہم عربی سیکھ سکتے ہیں، اور ہم ان عربی قصے کہانیوں کے صرف ترجمہ کرنا نہیں سیکھیں گے، بلکہ ترجمے کے ساتھ ساتھ ان کہانیوں میں آنے والے افعال کے ابواب، اعراب اور ان کے جملوں کی نحوی ترکیب کرنا بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی مختصر عربی کہانی۔ اس کہانی کا عنوان ہے الصدیق الوفی، ترجمہ ہوگا وفادار دوست، یعنی دا لویل فرینڈ۔ الصدیق دوست کو کہتے ہیں، الوفی وفادار کو کہتے ہیں۔ یہ مرکب توصیفی ہے، اسی وجہ سے ترجمہ ہم نے پہلے صفت کا کیا، وفادار پھر دوست، وفادار دوست۔ تو اب یہ کہانی شروع ہوتی ہے، کان عمر یمشی فی الحدیقہ۔ کانا یہ فعل ناقص ہے اور یہ ماضی کا معنی دیتا ہے۔ تو کان عمر یمشی فی الحدیقہ، یمشی کا معنی یہ فعل مضارع ہے، اور یہ باب ضرب یضرب سے ہے۔ ناقص کا قاعدہ یہاں لگ رہا ہے مشا یمشی، یعنی چل رہا ہے یا چلے گا، اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تب کانا فعل ناقص آنے کی وجہ سے یہ ماضی میں اس کا معنی جائے گا، یعنی کان عمر یمشی، عمر چل رہا تھا۔ اب چل رہا ہے ترجمہ نہیں ہوگا، وہ عمر چل رہا تھا فی الحدیقہ۔ کہاں چل رہا تھا؟ باغ کے اندر۔ فی الحدیقہ، حدیقہ کہتے ہیں باغ کو۔ اب ہم اس کی ترکیب اگر ہم کریں گے تو کانا یہ فعل ناقص ہے، اور جب بھی افعال ناقصہ آتے ہیں تو اس کا اپنا اسم اور ایک خبر ہوتی ہے، یعنی جو مبتدا خبر ہوتی ہے نا، اس کو کانا اپنے اسم اور خبر بناتی ہے۔ تو عمرو یہاں پر یہ حالت رفع میں ہے، یہ کانا کی اسم ہے، اور یمشی فی الحدیقہ یہ مکمل جملہ فعلیہ ہو کر کانا کی خبر بنے گی۔ تو اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، فوجد قطا صغیرا یبکی۔ فا یہ حرف عطف ہے، وجدہ یہ بھی فعل ہے، اور یہ فعل ماضی ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا کہ اس نے پایا، یعنی اس کا جو مصدر کا معنی ہوتا ہے پانا، اور یہاں پر فعل ماضی ہے تو اس نے پایا۔ تو کس نے پایا؟ عمر نے۔ اس کی جو ہوا کی جو ضمیر ہے وہ عمر کی طرف جا رہی ہے۔ تو وجدہ اس نے پایا، یعنی عمر نے پایا۔ کیا پایا؟ تو جس چیز کو وہ پائے گا وہ مفعول بہ ہو جائے گی۔ تو یہاں پر قطن صغیرن، قطن صغیرن چھوٹی بلی، تو یہ مفعول بہ ہے، اسی وجہ سے یہاں پر منصوب ہے، حالت نصب میں ہے یہ قطن صغیرن۔ اور دونوں کیوں حالت نصب میں ہے؟ کیونکہ صغیرن قطن کی صفت ہے، یعنی چھوٹی بلی، بلی کا بچہ کہہ لیں یا چھوٹی بلی کہہ لیں۔ تو فوجد قطن صغیرن، تو اس عمر نے چھوٹی بلی کو پایا۔ یبکی یہ کیا ہے؟ یہ بکا یبکی، یہ باب ضرب یضربو سے ہے، اس کا معنی روتے ہوئے، یعنی یہ حال بیان ہو رہا ہے، یعنی بلی کا یہ حال بیان ہو رہا ہے کہ اس نے پایا بلی کو، کس حال میں پایا؟ اس حال میں کہ وہ رو رہی تھی۔ یبکی یہ فعل مضارع ہے، بکا یبکی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ فوجد قطا صغیرا یبکی کا ترجمہ ہم اگر اس طریقے سے کریں کہ تو اس نے ایک چھوٹی بلی کو روتے ہوئے پایا، تو یہ ترجمہ بھی درست ہوگا۔ آگے لکھا گیا ہے حملہ وَأَخَذَهُ إِلَى بَيْتِهِ۔ حملہ یہ بھی فعل ہے اور فعل ماضی ہے، اور اس کا باب بھی ضرب یضربو سے ہی آتا ہے، حملہ یحملو، اور یہاں پر ماضی کا معنی ہے کہ اس نے اٹھایا، یعنی اٹھانے کا معنی آتا ہے اس کے اندر۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھا رہے ہوں گے۔ یعنی یحملون یہاں پر فعل مضارع ہے جمع کا، اسی لیے اٹھا رہے ہوں گے آیا، اور ہم جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں حملہ، وہ اس نے اٹھایا، یعنی یہ ماضی کا ہے اور واحد ہے۔ تو وَأَخَذَ تو حرف عطف آیا، اور اخذ یہ بھی فعل ہے۔ حملہ ہو یہ مفعول ہے، یعنی بلی کی طرف اس کی ضمیر جو ہے لوٹ رہی ہے۔ وَأَخَذَ اخذ یأخذ یہ باب نصر ینصر سے ہے، اور اس کا معنی لینا، پکڑنا، اس طریقے سے معنی ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ حملہ وَأَخَذَهُ اس نے اسے اٹھایا، اور وَأَخَذَهُ اور اسے لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ إِلَى بَيْتِهِ اپنے گھر کو۔ بیتی مضاف مضاف الیہ ہے، إِلَى بَيْتِهِ اپنے گھر کو۔ اب اس کی ترکیب ہم آسان طریقے سے کر سکتے ہیں، حملہ فعل اور اس کے اندر فاعل اور ہو مفعول، اسی طریقے سے اخذ فعل اور اس کے اندر فاعل اور ہو مفعول، اور جار مجرور کو اخذ کے ہم متعلق کر دیں گے، اور یہ چونکہ بیچ میں عطف ہے تو یہ معطوف علیہ معطوف بنتا ہے یہ۔ وَأَعْطَاهُ الْحَلِيبَ تو اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے کہ یہ اعطاہ کیا ہے۔ یہ اعطا یہ بھی فعل ہے اور فعل ماضی ہے، اور یہ ثلاثی مزید فی میں سے باب افعال سے آ رہا ہے، بر وزن افعالہ۔
یہاں پر یہ ناقص کا قاعدہ یہاں پر لگا ہے، جس کی وجہ سے یہ اعطا ہو گیا ہے. یعنی اس کا اگر ہم باب دیکھیں گے تو باب افعال سے اعطا یعطی، اس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا یا دینا. جیسے قرآن مجید میں بھی ہے انا اعطیناک الکوثر، اور اعطینا جب آتا ہے تو وہ دو مفعول عموماً چاہتا ہے. جس کو دیا جا رہا ہے وہ ایک مفعول اول ہوگا، اور کیا دیا جا رہا ہے وہ مفعول ثانی ہوگا. تو اسی طریقے سے یہاں پر وَأَعْطَاهُ، اعطا یہ فعل ہے، اور فاعل کون ہے؟ اس کے اندر جو ہوا فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے عمر کی طرف. ٹھیک ہے، تو ہو یہ مفعول اول ہے، یعنی اس نے اس بلی کو دیا. کیا دیا؟ وہ دوسرا مفعول ہے الحلیب. حلیب یہ دودھ کو کہتے ہیں. تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے وَأَعْطَاهُ الْحَلِيبَ، اس نے اسے دودھ دیا. آگے دیکھیے بعد ایام، بعد یہ ظرف ہے، یہاں پر یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد جو مضاف ہے وہ حالت جر میں ہے. بعد ایام کچھ دنوں بعد. اصبح القط صدیقا وفیا لعمر، اصبح یہ فعل ناقص ہے، اور یہاں پر اس کا ترجمہ ہم ہونا کے معنی میں کریں گے. تو اصبح القط بلی ہو گئی، صدیقا دوست، وفیا تو اب اس کا ترجمہ موصوف صفت ہے صدیقا وفیا وفادار دوست، لعمر عمر کی. تو ہم اس کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں بلی کا بچہ عمر کا وفادار دوست بن گیا. اب اس کی نحوی ترکیب کیسی ہوگی؟ اصبح یہ فعل ناقص ہے، اور اب اس کا ایک اسم ہوگا اور اس کی خبر ہوگی. القطو حالت رفع میں ہے، یہ اصبح کا اسم ہے. صدیقا وفیا یہ حالت نصب بتا رہا ہے کہ یہ فعل ناقص کی خبر ہے، کیونکہ فعل ناقص کی جو خبر ہوتی ہے وہ حالت نصب میں آتی ہے. تو اصبح القط صدیقا وفیا، اور لعمر یہ جار مجرور ہے جو متعلق ہو جائے گا صدیقہ کے. تو اس طریقے سے یہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب آگے دیکھتے ہیں فی یوم ما، اس کا ترجمہ ہم کسی دن یا ایک دن کرتے ہیں، ون ڈے جس طریقے سے انگلش میں ہم بولتے ہیں. تو فی یوم ما کا ترجمہ ہم کریں گے ایک دن. کان عمر مریضا، عمر بیمار تھا. اس کا سمپل سا ترجمہ ایسے کریں گے، کانا کا مطلب یہاں پر تھا کریں گے، عمر کانا عمر عمر تھا، کیا تھا؟ مریضن بیمار تھا. تو کانا کا اسم عمر ہو گیا، اور مریضن حالت نصب میں کانا کی خبر ہو گئی، یعنی ایک دن عمر بیمار تھا. فجلس القط بجانبہ، جلسہ یہ بھی فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کا باب بھی ضرب یضرب سے ہے، اس کا معنی بیٹھنا ہوتا ہے. تو یہاں پر جلسہ کے معنی فعل ماضی ہے، تو ہم ترجمہ کریں گے کہ وہ بیٹھ گیا. کون بیٹھ گئی؟ فجلس القط بلی بیٹھ گئی، بجانبہ، بجانبہ کا مطلب ہے اس کے پاس. جانب ہم جس طریقے سے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بجانبہ کا یہاں ترجمہ ہوگا اس کے پاس. تو فجلس القط بجانبہ، تو بلی اس کے پاس بیٹھ گئی. اب اس کی ترکیب ہم کر لیتے ہیں. جلسہ فعل ہے، اور القط یہ فاعل ہے، اور بجانبہ یہ جار اور مجرور، یہ دونوں متعلق ہو جائیں گے جلسہ کی. تو اس طریقے سے فعل، فاعل اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ہے. تو اب آگے دیکھیے قال عمر، قال یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کا باب جو ہے نصر ینصر، یہاں پر اجوف کا قاعدہ اپلائی ہوا ہے. تو قال کہا، عمر عمر نے کہا. کیا کہا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. یہاں پر الحمد مبتدا ہے، اور للہ جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا. یہ جار مجرور کس کے متعلق ہو جائے گا؟ تو اب ہم ثابتن یا ثبتا فعل یا شبو فعل نکالیں گے، اس کے متعلق کر دیں گے، پھر وہ شبو جملہ اسمیہ ہو کر الحمد کی خبر ہو جائے گی. تو اب اس کے بعد اس نے کیا کہا عمر نے؟ پہلے تو اللہ کی تعریف بیان کی الحمدللہ، اس کے بعد کہا الصداقۃ الحقیقیۃ. پہلے یہ کیا ہے اس کو سمجھیں گے. الصداقۃ الحقیقیۃ، الصداقہ کا معنی ہے دوستی، حقیقیت کا مطلب ہے حقیقی. اب یہ موصوف صفت ہے، اسی وجہ سے ترجمہ ہم ایسے کریں گے کہ حقیقی دوستی. لا تحتاج کلامن، یہ حقیقی دوستی کو لا تحتاج یعنی حاجت نہیں ہے کس کی؟ کلامن الفاظ کی. تو اب اس کا ترجمہ ایسا کریں گے الصداقۃ الحقیقیۃ، کہ حقیقی دوستی کو لا تحتاج کلامن الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ٹرو فرینڈشپ ڈزنٹ نیڈ ورڈس. تو یہ تحتاج یہاں پر باب افتعال سے آیا ہے، یعنی افتعال یفتعل، یہاں پر اجوف کا قاعدہ لگا ہے، اسی وجہ سے یہ احتاج یحتاج ہوگا. تو یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع میں واحد مؤنث ہے. چونکہ الصداقہ یعنی مؤنث اسم ہے، اسی لیے اس کا جو فعل ہے وہ بھی مؤنث کو لایا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ پھر خبر بن رہا ہے. اب اس کی ہم نحوی ترکیب بھی کر لیتے ہیں. الصداقۃ الحقیقیۃ یہ موصوف صفت یہاں پر مبتدا ہے، اور لا تحتاج کلامن یہ لا نفی کے لیے ہے، تحتاج فعل ہے،
اور فعل میں واحد مؤنث ہے اور کلامن یہاں پر مفعول بھی ہے، تو فعل فاعل مفعول بھی مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الصداقہ کی یہ خبر ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بڑی اچھی لگی ہوگی اور اس کہانی کا ترجمہ کرنا بھی آپ نے سیکھا ہوگا۔ اگر آپ ان مزیدار قصے کہانیوں کے ذریعے عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوسرے لوگوں میں شیئر کریں۔ والسلام علیکم۔